اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہفتے کی شب، آج کی رات ہم نے بہت ساری آفات اور سختیوں کے خاتمے کا عمل کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے گھر ہیں جن کے اندر فساد ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، بہت سارے جنات حملہ آور ہوتے ہیں، بہت ساری شیطانی چیزیں وصف سے پھیلاتی ہیں۔ ہر گھر کے اندر بے سکونی، نفرت، آفت، ہر قسم کی بغاوت کے یہ معاملات واقعہ رہتے ہیں۔ لیکن آج کی رات ہم نے ان مسائل کا حل نکالنا ہے اور اس کے لیے خاص عمل دیا جائے گا جس میں بہت سارے معاملات کے اوپر عمل ہوگا۔ ایسے افراد جیسا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، کوئی طلاق دینے کو طلب ہے، کوئی اپنے گھر لانے کو تیار نہیں، کوئی اپنے گھر جانے کو تیار نہیں، کسی کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے، کسی کا رشتہ ہوا ہے، اس کا نکاح تک نہیں پہنچ پا رہا، کسی کا رشتہ ہو نہیں رہا، کسی کی نوست ختم ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے معاملات کے اوپر آج رات کا عمل دیا جائے گا اور یہ عمل صرف تھوڑی دیر کا ہوگا اور اس کے اندر بہت کچھ زندگی کے اندر آسانیاں اور بھلائیاں ظاہر ہوتی دکھائی دیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز ہم بات کریں گے کہ اس طرح کے جو حالات و حاضرات ہوتے ہیں، آخر ان کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہم نے کوئی بھی عمل، کوئی بھی ذکر بتایا ہے، اس کے اندر مکمل رہنمائی دی ہے۔ رہنمائی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی ذکر، کوئی بھی عمل کریں تو پہلے آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو اپنے رب کا خوف دل میں قائم رہے، اور جب آپ کے دل میں آپ کے رب کا خوف ہوگا تو پھر آپ کو بہت زیادہ ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور آپ جتنا اس کو عقیدت سے پڑھیں گے، جتنی محبت سے پڑھیں گے، اتنا اللہ پاک آپ کو اس سے اجر سے نوازے گا۔ تو ابھی ہم جو بات کرتے ہیں مختلف مسائل کے حوالے سے کہ مسائل کہاں سے آ جاتے ہیں اور کس طریقے سے ختم ہو سکتے ہیں، اور ان کو لانے کے بعد کس طریقے سے یہ ہماری زندگی کے اندر تباہ کاریوں کا کام کرتے ہیں، تو یہ ساری آج کی ہماری گفتگو ہے۔ پہلی چیز، مسائل کیوں آتے ہیں۔ اللہ کریم کا واضح فرمان ہے قرآن حکیم کے اندر کہ آپ کو اللہ کریم کی ذات ہر جگہ پہ دیکھتی ہے۔ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کریم کی بنائی کی حدوں کا احترام نہیں کرتے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے وہ بھی 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ بھی 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں۔ فرق یہ ہے جو نہیں کرتے وہ شکر گزاری ادا نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ شکر گزاری ادا کرتے ہیں۔ اب جہاں تک بات چلے گی، اللہ کریم کی ذات نے ہمارے ذمے بہت سارے ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری، ہمارے اوپر نماز فرض کی گئی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اب جب وہ نماز نہیں پڑھتے یا نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن 3 ٹائم کا کھانا تو کھا رہے ہیں، اللہ پاک کی تمام انعامات کو تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن نہیں تو اس کو سجدہ نہیں دیتے، نہیں تو اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور اللہ کی شکر گزاری کی مثال سجدہ ہی ہوتا ہے کہ جب انسان بہت کچھ کھا لیتا ہے تو اس کے بعد شکر گزاری کے لیے نماز عشاء کا وقت ہے کہ اس وقت وہ جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اسی طریقے سے صبح انسان اٹھتا ہے اپنے رب کو یاد کر کے، جب گھر سے نکلتا ہے، مختلف معاملات زندگی میں جاتا ہے تو اللہ کریم کی مدد اور اس کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر نماز ظہر کے وقت جب وہ دوبارہ جاتا ہے تو بہت ساری اس کی اور آرزویں بھی اللہ کریم اپنی کرم سے پوری فرماتا ہے۔ پھر عصر کے ٹائم وہ دوبارہ جاتا ہے، پھر اللہ کریم اس کے اوپر مزید اپنا کرم اور اپنا رحم نازل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب کے وقت وہ دوبارہ جاتا ہے، تب بھی اللہ کریم کی ذات اس پر اپنا رحم اور اپنا کرم اور اپنا فضل نازل کرتی ہے۔ تو جب نماز عشاء کے بعد وہ پہنچتا ہے، اللہ کریم کا فضل اور اس کی رحمتیں پورے دن کی اس کی گئی محنت اور کوششوں کے بعد اس کو انعامات عطا فرماتی ہے۔
अब बात हमने करनी है कि जो नमाज नहीं पढ़ते और जो नमाज पढ़ते हैं, घरों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आ जाना, घरों के अंदर ना समझ आने वाले हालात हो जाना, घरों के अंदर शोर गुल पैदा हो जाना, घरों के अंदर नफरत और हस्तियत का निज़ाम पैदा हो जाना, ये आप लोगों की दीनी मामलात से दूरी की निशानी है। जब एक घर का सरबराह 5 वक़्त की नमाज को यकीनी नहीं बनाएगा तो कभी भी उसके घर के अंदर सुकूनत का निज़ाम ज़ाहिर नहीं होगा, और अगर वो घर अल्लाह और उसके रसूल की गज़ब का शिकार हो गया तो फिर वो इंसान कभी भी फतह नहीं हासिल करता। हमेशा उसकी ज़िंदगी रोते चीखते चिल्लाते तड़पते गुजरती है और उसको किसी किस्म का कोई भी अमन हासिल नहीं होता। नमाज जिसने छोड़ी उसने अपने रब की याद को छोड़ा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर बहुत ज़्यादा उसने बेहुरमती का काम किया, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही नमाज है, और नमाज आपका फरमान है कि मोमिन की मेराज है। तो जब एक मोमिन नमाज अदा करता है तो अल्लाह करीम की ज़ात उस इंसान के ऊपर अपने बहुत सारे ख़जाने वक्त फरमाती है, बहुत सारे उसको ख़जाने मिलते हैं, और उसकी हर एक आरज़ू के अंदर अल्लाह करीम अपना कुन फयकून वाला बहुत ज़्यादा इस लफ्ज़ को कायम फरमाता है, और इस फार्मूले के मुताबिक उसको दुनिया की हर खुशी अता फरमाता है। उसको अंदर जितना अपने रब की मोहब्बत और चाहत बढ़ती जाती है, अल्लाह उसकी इज़्ज़त उसकी शौकत को मज़ीद बुलंद फरमाता है। अब जो अगली बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल नहीं करते। जैसे औरतें हैं वो अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल नहीं करती, मर्द हैं वो अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल नहीं करते, हर कोई एक दूसरे के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है। ये एक ऐसा जुर्म है जो कि आप लोगों के रिश्तों के अंदर से मोहब्बत ख़त्म करवा देता है, और आपके रिश्ते हमेशा मतलबी, ग़र्ज़िया और बहुत ज़्यादा ख़ुसूसी तौर पर हर किस्म की बद्दी और अहमकियत का शिकार हो जाते हैं, और उन रिश्तों के अंदर से एहसास, एहतराम, उन रिश्तों के अंदर से वो यादें, वो चाहत, वो अकीदत सब कुछ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम लोग हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और जो कि अल्लाह करीम ने वाज़े फरमाया कि एक हकूक़ुल्लाह है और दूसरी हकूक़ुल इबाद है। हकूक़ुल इबाद जो बंदों के हकूक़ हैं वो बंदों पर डिपेंड करते हैं कि वो आपको माफ़ करते हैं तो फिर ही उनकी माफ़ी आपको दिखाई देगी। अब जो अगली बात है, जो हमारी गलती है, जो हमारी कोताही है, वो ये है कि हम अपने छोटे बच्चों को, बिलफर्ज घर के अंदर 4 बच्चे हैं, 2 भाई रहते हैं, एक के भी 2 बच्चे हैं, दूसरे के भी 2 बच्चे हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं। अगर भाई आपस में तफरीक रखते हैं, एक भाई अगर कोई चीज़ घर में लेकर आया है उसने बच्चों को दी है, दूसरा भाई आया है उसने अपने बच्चों को दी है, तो ये तफरीक एक ऐसी खराबी की तरफ ले जाती है। जिस तरह वो बंदा ये काम शुरू करता है तो उनके दरमियान इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, और अल्लाह करीम की ज़ात एक सच्चे और पक्के दिल के साथ जो लगाव रखता है, जो घर को अपना घर समझता है, जो घर की चीज़ों को अपनी चीज़ें समझता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, उसको उससे दूर कर देती है। वो इसलिए कि उस इंसान के अंदर अपने रब का खौफ है और वो हर एक चीज़ की जिम्मेदारी को समझ रहा है। लेकिन जो अपने पेट की तरफ देख रहा है, अपनी ज़ात को देख रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है, तो गोया वो घाटे की तरफ ही जाता है। अब इसके अंदर जो अगली बात आती है वो आती है आप लोगों का बहुत ज़्यादा बददियानती और झूठ बोलना। झूठ बोलना, बददियानती करना, ये एक ऐसे बड़े गुनाह हैं जिनका बहुत बड़ा अज़ाल है। जब भी हम ये काम करेंगे तो हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ वापस हो जाती हैं, क्योंकि झूठ एक गुनाह कबीरा है और अल्लाह करीम की ज़ात ने झूठों पर लानत की है। और जब हम इस चीज़ को जानते हैं कि इतना बड़ा गुनाह है तो फिर हमें इस गुनाह से रुकना है, और जितना हम इस गुनाह से रुकने की कोशिश करेंगे
اتنا ہی ہماری زندگی کے اندر ہمارے ایمان کو تازگی ملے گی اور ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر قائم ہوگی۔ جب بھی ہم کوئی دعا کریں گے وہ رد نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری زبان اس فتنے سے پاک ہوگی۔ اگلی جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے قریب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، نفرت کی نظر سے دیکھنا۔ یہ ایک ایسی خرابی ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ محتاج کر دیتی ہے۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، زر ہے، وہ غریب لوگوں کی عزت نہیں کرے گا، ان کا خیال نہیں رکھے گا، ان کے چھوٹے بچے، کمزور بچے جن کے پاس کپڑے نہیں، جوتے نہیں، کچھ نہیں، ان کا خیال نہیں رکھتا، وہ اپنے گھر کو ہی صرف سنوار رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ گویا وہ اپنی ذمہ داریاں مکمل کر رہا ہے، لیکن وہ یہ یاد رکھے کہ کل اس کا سانس نکل جائے گا، یہی اس کے بچے اس کے ساتھ دھوکہ کریں گے، اور کبھی اس کی قبر پر نہیں جائیں گے کہ ہمارا والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ہماری والدہ رخصت ہو گئی، اور ہم جا کر ان کی قبر کے اوپر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم کے ذات ان کو بخش دے کہ انہوں نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا، ہمیں اتنا اچھا گھر دیا، اتنی اچھی زندگی ہماری قائم کی، سب کچھ ہمارے لیے کیا۔ وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کائنات کی ہر ایک چیز ترتیب کے مطابق خلق کی ہے، اور اللہ ہر ایک چیز کے اوپر خاص قدرت رکھتا ہے، اور اپنا خاص فضل اور اس کی رحمت اور اس کا کرم ہر ایک چیز پر غالب ہے۔ جب انسان اپنے رب کی ذات کو ڈھونڈنا شروع کرے گا تو اس کو بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اپنے رب کو پانے کے راستے میں جب وہ چلے گا تو اللہ کریم کے بہت سارے نیک لوگ اس کے راستے میں اس کی منزل کا ساتھی بنے گے، جو اس کو اپنے رب کی ذات تک ضرور لے جائیں گے۔ اب جو اگلی بات ہے وہ ہے آپ لوگوں کا بہت زیادہ حد تک آزاد خیال رہنا۔ آزاد خیال رہنا ایک ایسی خرابی ہے جو کہ انسان کو کبھی عزت دار نہیں بناتی۔ جب بھی آپ آزاد رہیں گے، یہ سوچیں گے کہ آپ کے والدین ہیں، آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ کا سب کچھ کر رہے ہیں، تو جو آپ کا دل چاہے آپ کر رہے ہیں، تو یہ آپ یاد رکھیے آپ اپنی عزت کو اجاڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، کیونکہ جب وقت برائی کی طرف، جب وقت زوال کی طرف ڈلے گا تو جو آپ کو امیدیں ہوں گی، جو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ چیز بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، وہی چیز آپ کے خلاف ہوگی، اور پھر اللہ کا جب امر درمیان میں آ جائے گا تو آپ کسی چیز کو چاہنے کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اپنے آپ کو آزاد خیال رکھنا، یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہوگا، اور آپ کبھی بھی اپنے رب کے خوف تک نہیں پہنچیں گے، آپ ہمیشہ ہی غلطیاں کریں گے، آپ ہمیشہ ہی گناہ کریں گے۔ اب جو اگلا سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے بہت زیادہ گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا، بہت زیادہ تلخ لہجہ رکھنا، اور بہت زیادہ حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ جب ہم یہ کام کریں گے، یہ ایک ایسے کام ہے جو کہ ہمارے اندر سے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو مردہ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں ہم لوگ بہت وحشیانہ حرکات کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ پھر شوہر ہوگا تو وہ اپنی بیوی کو مارے گا ہر چھوٹی بات پر، بیوی ہوگی وہ شوہر کو تنگ کرے گی، گالیاں دے گی، اس کے گھر والوں کو تنگ کرے گی، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے واقعات روزانہ درپیش آئیں گے، اور اس کی وجہ ہم لوگوں نے اپنا رشتہ جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا اس کے اندر شیطانی رجس کو دعوت دے دی، اور جب یہ چیزیں اندر داخل ہو جائیں گی تو یہ ہمارے زندگی کے سکون کو، ہماری زندگی کی خوشحالی کو، ہماری زندگی کی امیدوں کو ختم کر دیں گی، برباد کر دیں گی، اور ہم دھرے کے دھرے رہیں گے۔ اب اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے ہمارا بہت زیادہ حد تک دین سے دور رہنا، دینی باتوں سے، دینی لوگوں سے، اور خاص کر اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو سمجھنے سے بہت زیادہ ہم دور رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں ایسے ایسے آفات آ جاتی ہیں کہ پھر جب بھی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، دعا کے لیے التجا کرتے ہیں، ہمیں وہ منطق نہیں ملتی،
ہم ادھورے ہو کر آتے ہیں، ہم جاتے ضرور ہیں لیکن ہم اپنی مراد کو نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ اللہ ہمارے ہر ایک عمل سے واقف ہوتا ہے اور اس کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کون سے کفر کی مرض ہے، کتنی بڑی مرض ہے، اور ہم نے توبہ کی ہے تو پھر ہی جا کر ہمارے اوپر اس کا رحم ہوتا ہے۔ اور اگر ہم توبہ نہ کریں تو پھر ہمیں اس طرح کی سختیاں، اس طرح کی آفات، اس طرح کے مسائل، اس طرح کی مشکلات ہر روزانہ دیکھنا پڑتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ حد تک اپنے رب کی ذات کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارے عقائد، ہمارا سب کچھ ہمارے رب کی شان، ہمارے رب کی رحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب ہم کسی بھی قسم کی ایسی غلطی کریں گے، اپنی زندگی کو آزادانہ بنائیں گے، اپنے حقوق و فرائض کے خلاف ورزی کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کو باقاعدہ نہیں پورا کرتے، ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دکھ، تکلیفیں، آفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ گویا ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، اور جس کے پاس ہم جیسی طاقت نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر یہ تلواریں چلا رہے ہوتے ہیں، اس کو یہ زخم لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے سے ہم یہ سوچ بھول جاتے ہیں کہ شاید آج ہم کر رہے ہیں تو کل ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، پھر کل وہ وقت ہمارے اوپر بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ کا واضح فرمان ہے کہ میں ہر ایک چیز سے واقف ہوں، ہر ایک آپ کے عمل اور ارادے سے واقف ہوں، اور مجھے علم ہے کہ کون سا انسان کیا کر رہا ہے، کس کیفیت میں ہے، اور اس کو کتنا میرا خوف ہے، کتنا اس کو میری اندازہ ہے کہ میں اس کے لیے کتنا اہم ہوں۔ تو آخر کے اندر جو بات آتی ہے وہ آتی ہے بہت زیادہ اپنے بڑوں سے نفرت کرنا اور بڑوں کی بات نہ ماننا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے، یہ ایک ایسی خرابی ہے جو کہ آپ کی زندگی کے اندر سے بہت سارے مصائب کو پیدا کرتی ہے۔ آپ کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ مشقت کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی منزل تک پہنچیں، لیکن آپ کے ساتھ کسی بزرگ، کسی اللہ کے نیک بندے کی دعا نہ ہونے کی عوض آپ ہمیشہ ہی مایوس اور بے صبرے لوٹتے ہیں، کیونکہ اللہ صرف محنت کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ اپنی یاد کو، اپنی طلب کو بھی ترجیح دیتا ہے، کہ جب آپ اپنے رب کی ذات کے ساتھ جڑے تھے تو آپ نے اپنے رب کو کتنا یاد رکھا۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں سمجھنے کا موقع مل جائے گا۔ جب آپ صحیح طریقے سے اپنے رب کو یاد کرنا شروع کریں گے، آپ کی دعائیں، آپ کی عبادات، آپ کے اعمال، پھر آپ کو لمبے چوڑے ذکر نہیں کرنے پڑیں گے، پھر آپ کی زبان سے نکلیں گے الفاظ اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گے، کیونکہ مسلمان اسی چیز کا نام ہے کہ وہ مانگتا بعد میں ہے اور اس کو عطا پہلے ہوتی ہے۔ وہ اسی لیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، اور امتی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کی محبت میں اتنا گم ہو کہ ہر وقت اس کو اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے، جس کے نتیجے میں اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا دل، اس کی نگاہ، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کی چاہت میں، اپنے رب کے کرم میں مگن رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں، خرابیوں کی دلدل سے نکلتا ہے۔ آج رات کا جو ہمارا عمل ہے وہ بہت سارے مسائل اور مشکلات کے خاتمے کے لیے ہے، جس میں طلاق کو روکنا ہو، کسی قسم کے لڑائی جھگڑے کو روکنا ہو، کسی قسم کی نفرت کو ختم کرنا ہو، کسی قسم کی بے برکتی کو ختم کرنا ہو، کسی قسم کے رشتوں میں رکاوٹوں کو ختم کرنا ہو، کاروبار میں رکاوٹوں کو ختم کرنا ہو، کسی قسم کی ذلت آپ کو پڑ رہی ہے اس کو ختم کرنا ہو، تو ان سب چیزوں کے خاتمے کے لیے آج کا عمل کارآمد ثابت رہے گا۔ تمام کے تمام افراد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ ساری باتیں سن کر توبہ کریں گے، 2 رکعت نماز نوافل توبہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد 10 منٹ بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کریں گے اور دعا کریں گے کہ اب دوبارہ آپ سے ایسی غلطیاں کوتاہیاں نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور ہر نماز کے بعد سورت یاسین کی پہلی 2 آیات، یاسین والقرآن الحکیم،
یہ کلام آپ نے پڑھتے رہنا ہے اور ہر نماز کے بعد آپ نے اس کلام کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز 11 دن کا یہ عمل ہے، اس کو باقاعدہ جاری رکھنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اللہ کا فضل ہوگا۔ جزاک اللہ۔